أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء والعابدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیر طریقت، رہبر شریعت، متکلم اسلام، سیدی مرشدی و سندی و وسیلتنا الی اللہ حضرت استاد محترم مولانا محمد الیاس گھومن حفظہ اللہ کی زیر سرپرستی مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا میں منعقد ہونے والے 8واں سالانہ 12 روزہ دورہ تحقیق المسائل میں شریک ہونے والے معزز علماء کرام، طلباء اعظام، انتہائی محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری ویب سائٹ احناف میڈیا سروسز کے پیج پر سماعت فرمانے والے میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے ہاں ہر سال مدارس کی چھٹیوں میں یہ 12 دن کا کورس دورہ تحقیق المسائل کے نام سے منعقد ہوتا ہے، جس میں مختلف اساتذہ کرام مختلف عقائد، مسائل، نظریات پر آپ حضرات کے سامنے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی، مسائل کی وضاحت بھی کرتے ہیں، اور اس مختصر وقت میں چند ایک عقائد پر دلائل اور شبہات کے جوابات بھی شرکاء کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کورسز جو ہم مرکز میں رکھتے ہیں، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم شریک ہونے والوں کو مناظر بنا دیں، شریک ہونے والوں کو لڑاکا بنا دیں، یہ جا کر فتنہ اور فساد کا سبب بنے، بلکہ ہمارے اس کورس کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کورس میں شریک ہونے والے حضرات کی علمی اور عملی تربیت کی جائے۔ یہ جو عموماً ہمارا ذہن بنا ہوتا ہے اور ہمارے اوپر ایک محض کی حد تک الزام ہوتا ہے کہ ان کے عقائد پر دلائل نہیں، ان کے مسائل پر دلائل نہیں، کبھی عقیدے پہ اشکال، کبھی مسئلے پہ اشکال، تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آنے والے شرکاء کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں اور ان کو یہ احساس ہو کہ الحمدللہ ہمارے عقائد اور مسائل یہ مدلل ہیں، کوئی خیالی اور فضول باتیں نہیں ہیں۔ اور میں اپنے شیخ کی محنت پر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے علی وجہ البصیرت یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے دن عرض کروں گا کہ اگر آپ حضرات نے یہ 12 دن مرکز کی ترتیب کے مطابق گزار لیے، 12 دن آپ نے اپنی ترتیب چھوڑ دی، مرکز جو ترتیب دے اسی ترتیب پر آپ نے 12 دن گزارے،
مرکز کی ترتیب پہ سبق، مرکز کی ترتیب پہ سونا، مرکز کی ترتیب پہ اٹھنا، نماز، تلاوت، اشراق، نوافل، یہ ساری چیزیں اگر آپ حضرات نے 12 دن ہماری ترتیب پہ گزار لیے تو انشاءاللہ العزیز جب 3 مئی دعا کے بعد آپ یہاں سے جائیں گے تو میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ دلائل کی دنیا میں انشاءاللہ آپ سر اٹھا کے چلیں گے، سر جھکانے کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ ہماری ترتیب پہ چلیں، اپنی ترتیب نہ ہو، اسباق ہوں یا عملیہ، جو چیز بھی ہو آپ مرکز کی ترتیب کا پورا خیال کریں۔ 12 دن کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے پاس کون سے دلائل ہیں اور ہمیں کتنی مضبوط چٹان پہ کھڑے ہیں، ہم ریت کے کسی ٹیلے پہ نہیں کھڑے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کورس ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ احساس پیدا ہو، انسان کے دماغ میں یہ بات آ جائے۔ اگر وقتی طور پہ کسی دلیل کو انسان ذہن میں نہیں رکھ سکتا، وقتی طور پہ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، 12 دن کورس کرنے والا انشاءاللہ العزیز کسی فتنے کا یا فتنے باز کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے لیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ فنون پڑھنے والا کالج یونیورسٹی کا ولی یہ ایک طرف ہو اور دوسری طرف مدرسے کا درویش فاسق اور فاجر ہو، تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مدرسے کا فاسق کالج کے ولی سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کالج پڑھنے والے کو کتاب دکھا کے گمراہ کرنا بہت آسان ہے اور مدرسے میں پڑھنے والے کو کتاب دکھا کے گمراہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ درویش سمجھتا ہے کہ میرے پاس جواب نہیں تو کیا ہوا، میرے استاد کے پاس موجود ہے، یہ چھوٹی سی دلیل دے کر پھسلتا نہیں ہے، اپنا نظریہ تبدیل نہیں کرتا بلکہ اپنے اکابرین، اپنے اساتذہ اور بزرگوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور صبح تفصیل کے ساتھ استاد جی یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن نجات کے لیے جو اصل مدار اور معیار ہے وہ عقائد، نظریات ہیں، اعمال نہیں ہیں۔ عقائد میں اگر گڑبڑ ہو جائے، فساد ہو جائے تو بندہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے سے کورس میں مختلف نظریات، مختلف عقائد، مختلف مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اس وقت جو مسئلہ ہمارا زیر بحث ہے، جس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے، آج تو شاید پوری نہ ہو، 2 دن لگ جائیں، 3 دن لگ جائیں، کیونکہ مسئلہ بڑا اہم بھی ہے اور میں اہمیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اس مسئلے کا عنوان ہے مسئلہ تقلید۔ تقلید کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے، ہمیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے افراد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یہ تقلید کا عام فہم معنی اور مطلب ہے کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے افراد کی ضرورت ہے یا نہیں، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے رجال کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر رجال سے پوچھ کر قرآن پر عمل کیا جائے، رجال سے پوچھ کر حدیث پر عمل کیا جائے، رجال اور افراد پر اعتماد کر کے شریعت پہ عمل کیا جائے، اصطلاح شریعت میں اسی چیز کا نام تقلید ہے۔ اسی پر ہم نے بحث کرنی ہے کہ افراد کی ضرورت ہے یا نہیں، اگر ضرورت ہے تو اس پہ دلائل کیا ہیں، جو کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے ان کی طرف سے پھیلائے جانے والے شکوک اور شبہات اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ میں آسانی کے لیے ابتدا میں پورے مسئلے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں ہم نے کون کون سی چیزیں بیان کرنی ہیں۔ مسئلہ تقلید کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم اس سبق میں 10 چیزوں پر بحث کریں گے، یا مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں 10 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1، مسئلہ تقلید کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2، تقلید کی ضرورت کیا ہے۔ نمبر 3، تقلید کا معنی کیا ہے۔ نمبر 4، تقلید کن مسائل میں کی جائے گی۔ نمبر 5، تقلید کون کرے گا۔ نمبر 6، تقلید کس کی کرے گا۔ نمبر 7، تقلید کی اقسام کتنی ہیں۔ نمبر 8، تقلید کے دلائل کیا ہیں۔ نمبر 9،
تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات کیا ہیں، اور نمبر 10 اگر تقلید نہ کی جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ ہمارے پورے مسئلے کا خلاصہ ہے۔ میں تھوڑی تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ 10 باتیں رکھوں گا۔ نمبر 1 تقلید کی اہمیت، نمبر 2 تقلید کی ضرورت، نمبر 3 تقلید کا معنی، نمبر 4 تقلید کن مسائل میں ہوگی، نمبر 5 تقلید کون کرے گا، نمبر 6 تقلید کس کی کرے گا، نمبر 7 تقلید کی اقسام کتنی ہیں، نمبر 8 تقلید کے دلائل کیا ہیں، نمبر 9 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات کیا ہیں، اور نمبر 10 اگر کوئی بندہ شریعت میں تقلید نہ کرے تو ترک تقلید کے نقصانات کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ تقلید کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کریم کو دیکھا جائے اس سے بھی تقلید کی اہمیت واضح ہوتی ہے، شریعت پہ نظر کی جائے اس سے بھی تقلید کی اہمیت واضح ہوتی ہے، سنت اللہ کی عادت اور طریقے پر غور کیا جائے اس سے بھی تقلید کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس وقت منکرین تقلید اپنے فریق مخالف کے طرز کو دیکھیں تو اس کا طرز بھی تقلید کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سنت اللہ کا کہ اللہ رب العزت کے ہاں شریعت میں رجال کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے ہاں شریعت میں افراد کی اہمیت کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے آپ حضرات اچھی طرح بات ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے صراط مستقیم، اس کا نام ہے ہدایت۔ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز کا نام ایمان ہے، اس لیے قیامت کے دن اللہ نے جنت کا فیصلہ ایمان کی بنیاد پہ کرنا ہے، جنت کا فیصلہ دولت اور مال کی بنیاد پہ نہیں کرنا۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ ایمان، صراط مستقیم اور ہدایت ہے۔ اور پہلے دن سے روز اول سے اللہ رب العزت نے اس ایمان کے حصول کے لیے، ہدایت کے حصول کے لیے اللہ نے 2 طریقے رکھے۔ یہ پہلے دن سے لے کر آج تک یہی 2 ہیں اور قیامت کی صبح تک یہی 2 طریقے رہیں گے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے مجھے ایمان ملے، مجھے صراط مستقیم ملے، مجھے ہدایت ملے، اللہ نے اس کے حصول کے لیے 2 سلسلے اور 2 طریقے رکھے ہیں۔ ایک سلسلے کا نام ہے کتاب اللہ اور ایک سلسلے کا نام ہے رجال اللہ۔ انسان کو ایمان ملتا ہے یا اللہ کی کتاب، صحیفے اور شریعت سے، یا انسان کو ایمان ملتا ہے اللہ کے منتخب شدہ بندے اور اللہ کے برگزیدہ افراد سے۔ ایمان ان 2 سے ہٹ کر کبھی نہیں ملتا۔ یا انسان کتاب پڑھے گا تو ایمان ملے گا، یا کسی فرد سے رابطہ کرے گا تو ایمان ملے گا۔ تو حصول ایمان کے سلسلے 2 ہیں، نمبر 1 کتاب اللہ اور نمبر 2 رجال اللہ۔ اللہ رب العزت نے سلسلہ ایمان کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کئی کتابیں بھیجی، ان میں 4 کتابیں وہ بڑی ہیں، باقی صحیفے چھوٹے چھوٹے وہ الگ ہیں، 4 کتابیں بڑی ہیں۔ نمبر 1 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، نمبر 2 تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، نمبر 3 انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور نمبر 4 قرآن کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 کتابیں اتاری ہیں۔ اور اگر صحیفوں کی بات کی جائے تو ایک قول کے مطابق آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی تعداد 313 ہے۔ ایک قول کے مطابق آسمانی صحیفے اور کتب ان کی تعداد 313 ہے۔ اور اگر انبیاء کی بات کی جائے تو ایک روایت کے مطابق انبیاء اور رسولوں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے۔ اب دیکھیں سلسلہ ایمان کے حصول کے لیے اللہ نے 2 چیزیں رکھی، نمبر 1 کتاب اور نمبر 2 رجال۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں کتنی بھیجی؟ صحیفوں کو 7 ملیں تو تعداد 313 ہے، اور رجال کتنے بھیجے؟ 1,24,000۔ آپ 313 صحیفوں پہ ان کی تاریخ پہ نظر دوڑا کے دیکھیں، کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ نے کتاب دی ہو لیکن اس کو سمجھانے کے لیے رجل ساتھ نہ ہو، اللہ نے صحیفہ دیا ہو سمجھانے کے لیے فرد ساتھ نہ ہو۔ اللہ نے کتاب بھیج دی، بھی پہاڑ پہ کتاب پڑی ہے
آپ اٹھا کے پڑھ لو، آپ کو ایمان مل جائے گا۔ اللہ نے کبھی کتاب اور صحیفہ بغیر افراد کے نہیں بھیجا، لیکن افراد کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جسے اللہ نے بغیر کتاب اور بغیر صحیفے کے بھیجا ہے۔ صحیفہ بغیر کتاب کے، صحیفہ بغیر نبی کے نہیں آیا، شریعت بغیر افراد کے نہیں آئی، لیکن انبیاء یہ بغیر صحیفے کے ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ انسان کو ایمان کتاب کے ذریعے بھی ملتا ہے اور انسان کو ایمان رجال کے ذریعے بھی ملتا ہے، لیکن جتنا جلدی ایمان رجال سے ملتا ہے اتنا جلدی ایمان انسان کو کتاب کے ذریعے نہیں ملتا۔ اگر کتاب کے ذریعے ایمان جلدی ملتا ہوتا، اللہ کوئی ایک کتاب تو بغیر نبی کے نازل فرماتے۔ نبی بغیر کتاب کے آیا ہے، جب نبی آیا تو لوگوں کو ایمان ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب نہ ہو رجال ہوں تو ایمان مل سکتا ہے، لیکن کتاب بغیر رجال کے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک رجال نہ ہو اس وقت تک کتاب بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ اللہ کا طریقہ اور اللہ کی سنت بتا رہی ہے کہ جب تک رجال نہ ہو انسان کو ایمان جیسی قیمتی چیز نہیں ملتی اور انسان کو ہدایت جیسی قیمتی چیز بھی نہیں ملتی۔ آگے بات میں تفصیل سے کروں گا انشاءاللہ، یہاں بات آگی میں ویسے خلاصہ عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے رجال کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایمان والوں کو دعا سکھائی۔ ایمان والوں مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا صراط القرآن، یہ نہیں فرمایا صراط الحدیث، یہ نہیں فرمایا صراط العلم۔ اللہ نے صراط مستقیم کی وضاحت صراط الذین انعمت علیہم افراد سے کی ہے۔ اللہ نے صراط مستقیم کی وضاحت کتاب سے نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے صراط مستقیم کتاب سے بھی ملتا ہے، افراد سے بھی ملتا ہے، لیکن جتنا جلدی بندے کو صراط مستقیم افراد سے ملتا ہے اتنا جلدی انسان کو ایمان اور صراط مستقیم کتاب کے ذریعے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کتاب سے صراط مستقیم نہیں ملتا، ایمان نہیں ملتا، کتاب سے بھی صراط مستقیم اور ایمان ملتا ہے، لیکن جتنا جلدی انسان ایمان کو افراد کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا جلدی انسان کو ایمان کتاب کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تقلید کی دوسری اہمیت، قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے جو سب سے پہلی صورت ہے، اس صورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، جسے قرآن کا خلاصہ بھی کہتے ہیں، جسے ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر فاتحہ کے اندر 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ تفصیل میں جائیں تو چیزیں 6 ہیں۔ فاتحہ جو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، تفصیل میں جائیں تو چیزیں 6 بنتی ہیں، لیکن جو ہمارے موضوع کے متعلق ہیں اگر ان کا اجمال اور بنیاد دیکھی جائے تو اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ فاتحہ کا ایک حصہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ فاتحہ کا ایک حصہ ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک یہ فاتحہ کا دوسرا حصہ ہے۔ اور اللہ نے ان 2 حصوں میں 2 چیزیں بنیادی بیان فرمائی ہیں جو ہماری شریعت کی بنیاد اور ہماری شریعت کی اصل ہیں۔ ہماری شریعت میں بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ یہ شریعت کا خلاصہ ہے۔ تفصیل میں جائیں تو اخلاق بھی ہے، آداب بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اسی طرح معاملات بھی ہیں، یہ ساری تفصیل ہے۔ لیکن اگر خلاصہ دیکھیں تو شریعت کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 اعمال، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ عقائد ہمارے بہت سارے ہیں، لیکن تمام عقائد میں جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ رسول آتا ہے عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے، قیامت ہے یہ عقیدہ توحید ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے لیے سزا اور جزا کا فیصلہ کرنے کے لیے اصل اور بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اور اگر مسائل کی بات کی جائے تو تمام مسائل میں بنیادی مسئلہ وہ ہے مسئلہ تقلید۔ تو شریعت میں 2 چیزیں بنیاد ہیں، نمبر 1 عقائد، بنیادی عقیدہ توحید ہے، نمبر 2 مسائل، بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ اگر کوئی بندہ عقیدہ توحید نہ مانے تو باقی عقائد کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ مسئلہ تقلید نہ مانے تو باقی مسائل پر بندہ عمل ہی نہیں کر سکتا۔ تقلید کرے گا تو مسائل پر عمل ہوگا۔ انسان کہے میں تقلید نہیں کرتا پھر شریعت پہ عمل کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسان جب تک تقلید نہ کرے شریعت پہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے پہلے حصے میں
عقیدہ توحید بیان کیا، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں اللہ رب العزت نے مسئلہ تقلید بیان کیا۔ جو عقائد کی بنیاد تھی اسے اللہ نے سب سے پہلی صورت میں بیان کیا، اور جو تمام مسائل کی بنیاد تھی اسے بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت الفاتحہ میں بیان فرما دیا۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بطور علمی لطیفہ کے ایک بات فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں اس وقت فاتحہ کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے جھگڑا کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک فریق کہتا ہے کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، ہم کہتے ہیں جی فوت ہو گئے۔ آپ نے کبھی والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی بالکل کیا ہے۔ کیا کیا؟ ہم نے چاولوں کی دیگ پکائی اور درویشوں کو کھلا دی، غریبوں کو کھلا دی۔ وہ کہتے ہیں جب آپ نے دیگ ان کو کھلائی تھی اس پر آپ نے فاتحہ پڑھی تھی؟ ہم کہتے ہیں جی نہیں۔ کہتے ہیں جب فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کے والد صاحب کو ثواب ہی نہیں پہنچا، چونکہ آپ نے فاتحہ علی الطعام، کھانے کے اوپر فاتحہ نہیں پڑھی، اس لیے مردے کو اس کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ ہم وہاں سے فارغ ہو کے مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، واپس نکلتے ہیں، ایک دوسرا مل جاتا ہے، آپ نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ ہم نے کہا جی بالکل پڑھی ہے۔ امام کے پیچھے پڑھی ہے؟ امام کے پیچھے پڑھی ہے۔ تو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی؟ ہم کہتے ہیں جی نہیں پڑھی۔ وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو تو تمہاری نماز قبول نہیں ہے، تمہاری نماز اوپر نہیں جاتی۔ ایک کہتے ہیں کھانے پہ نہ پڑھو تو والد کو ثواب نہیں پہنچتا، اور دوسرا کہتا ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت اکاڑوی فرماتے ہیں ایک ہمارے ساتھ جھگڑا کرتا ہے فاتحہ علی الطعام پہ، اور دوسرا جھگڑا کرتا ہے فاتحہ خلف الامام پہ۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں دو چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ نے توحید بیان کی، اور دوسرے حصے میں اللہ نے تقلید بیان کی۔ جو کہتا ہے فاتحہ علی الطعام ضروری ہے اسے توحید سے چڑ ہوتی ہے، اور جو کہتا ہے فاتحہ خلف الامام ضروری ہے اسے تقلید سے چڑ ہوتی ہے۔ وہ توحید کو نہیں مانتا، یہ تقلید کو نہیں مانتا۔ اگر توحید اور تقلید کو مانتے تو کبھی جھگڑا نہ کرتے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند توحید بھی مانتے ہیں، تقلید بھی مانتے ہیں۔ ہم نہ جھگڑا فاتحہ علی الطعام پہ کرتے ہیں، ہم نہ جھگڑا فاتحہ خلف الامام پہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کھانے پہ نہ پڑھو تو والد کو ثواب پہنچ جاتا ہے، اور امام کے پیچھے نہ پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہم توحید اور تقلید کو مانتے ہیں اس لیے جھگڑا نہیں کرتے۔ اور ایک توحید نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں فاتحہ علی الطعام ضروری، نہیں پڑھو گے تو کھانا اوپر نہیں جائے گا۔ ایک تقلید سے چڑھتا ہے، تقلید پہ جھگڑا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام ضروری، اگر فاتحہ خلف الامام نہ ہوگی تو تمہاری نماز اوپر نہیں جائے گی۔ تو مسئلہ تقلید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگیں کہ اللہ رب العزت نے ام القرآن، جو پورے قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اللہ نے سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ میں جہاں پہ توحید بیان کی، اسی صورت میں اللہ نے تقلید بھی بیان کی۔ قرآن کے خلاصے اور ام القرآن میں اس مسئلے کو بیان کرنا، یہ اس مسئلے کی اہمیت کی علامت اور نشانی ہے۔ تیسری چیز، مسئلہ تقلید کی تیسری اہمیت، آپ پہلے دن سے لے کر آج تک پوری تاریخ پہ نظر دوڑائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فتنوں کے دروازے بند ہوں، امت میں اتحاد پیدا ہو، امت آپس میں جھگڑا نہ کرے، تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ امت کو تقلید پر جمع کر دیا جائے۔ آپ چاہتے ہیں جھگڑے نہ ہوں، اس کا ایک ہی حل کیا ہے؟ امت کو تقلید، اسلاف پر اعتماد، بزرگوں پر اعتماد، اس پر جمع کر دیں۔ انسان اس وقت گمراہ ہوتا ہے جب بد اعتمادی ہوتی ہے، اسلاف پر اعتماد ختم ہوتا ہے، اور ذہن میں ایک بات آتی ہے ہم رجال و نحن رجال۔ حضرت شیخ الہند بھی تو انسان تھے نا، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ حضرت مدنی بھی تو انسان تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ معصوم تو نہیں ہے، وہ بھی رجل، ہم بھی رجل۔ ہم رجال و نحن رجال، یہ ایک ایسا جملہ ہے جب یہ دماغ میں آ جائے تو سمجھ لو انسان کی گمراہی کے راستے شروع ہو گئے۔ جب تک اسلاف پر اعتماد ہو، انسان یہ سمجھے ہم رجال، ہم تو ہیں ہی نہیں، اصل تو رجل وہ تھے۔ جب تک اسلاف پر اعتماد ہو بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جب اسلاف سے اعتماد ختم ہو جائے تو پھر انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اسلاف پر اعتماد ہو، آپ کو قرآن کی آیت اسلاف کے خلاف نظر آئے گی،
آپ کبھی اسلاف کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسلاف پر اعتماد ہو، آپ کو حدیث اپنے نظریے سے ٹکراتی ہوئی ملے گی، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ گمراہ تب ہوں گے جب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہو سکتا ہے میرے بزرگ غلط ہوں، ان سے غلطی ہو گئی ہو۔ میں اس پہ کئی واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ اسلاف پر اعتماد ہو تو بندہ گمراہی سے بچتا کیسے ہے، اور اعتماد ختم ہو جائے تو بندہ گمراہ کیسے ہوتا ہے۔ خیر القرون سے لے کر آج تک کئی ایک واقعات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں۔ میں سمجھانے کے لیے 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کتاب السنہ میں روایت نقل کی، خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وقت کے حکمران ہیں، امام عادل ہیں۔ ان کے دور میں رواج تھا، دستور تھا اور زور تھا فرقہ قدریہ کا۔ قدریہ کا معنی منکرین تقدیر، یہ پہلے دن سے چلا رہا، مانتے تقدیر کو نہیں ہے اور نام کیا ہے؟ قدریہ۔ مانتے حدیث کو نہیں ہے اور نام کیا ہے؟ اہل قرآن۔ مانتے فقہ کو نہیں ہے اور نام کیا ہے؟ یہ پہلے الٹا نام، یعنی جو انکار کریں گے وہ اپنا نام رکھ لیں گے۔ تو یہ فرقہ قدریہ کا زور تھا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، الفاظ کا یہ ہونا ضروری نہیں، سمجھانے کے لیے انسان بزرگوں کی بات کا مطلب بیان کر سکتا ہے۔ فرقہ قدریہ کے چند لوگوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا بھی آپ کہتے ہیں تقدیر ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں تقدیر نہیں ہے، ہم منکر ہیں تقدیر کے۔ قرآن کریم کی فلاں 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 آیات ہیں جو تقدیر کے خلاف ہیں، یہ آیت بتاتی ہے تقدیر نہیں، یہ آیت بتاتی ہے تقدیر نہیں، یہ آیت بتاتی، انہوں نے قرآن کریم کی آیتیں لکھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیتوں کو دیکھ کر تقدیر کا انکار بھی نہیں کیا اور ان آیتوں کو دیکھ کر منکرین تقدیر کو ایک ایک آیت کا جواب بھی نہیں دیا۔ یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، نہ نظریہ چھوڑا نہ ایک ایک آیت کا جواب دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا یہ آیتیں جو آپ نے پیش کی ہیں یہ قرآن کریم کا حصہ آج بنی ہے؟ یہ قرآن کریم کا حصہ آج بنی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، کب بنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے ان آیتوں کو پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل پڑھا تھا، سمجھا بھی تھا، اللہ کے نبی سے سمجھا بھی تھا۔ تو صحابہ یہ آیتیں پڑھ کر انہوں نے تقدیر کا انکار کیا تھا، یہ اقرار کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی تقدیر کا انکار تو نہیں کیا، اقرار کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا اگر صحابہ جیسی جماعت ان آیتوں کو پڑھ کر تقدیر کا انکار نہیں کرتی، تم ان آیتوں کو پڑھ کر تقدیر کا انکار کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دماغ اور نظر کا قصور ہے۔ اگر یہ عقیدہ ٹھیک نہ ہوتا تو یہ عقیدہ صحابہ کبھی اختیار نہ کرتے۔ یہ ہوتا ہے اعتماد۔ ایک ایک آیت کا جواب نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے، عقیدہ بھی نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ میرے لیے سب سے بہترین نمونہ اور اسوہ وہ صحابہ ہیں۔ یہ آیتیں جو تمہیں قرآن کے خلاف نظر آ رہی ہیں یہ پہلے بھی قرآن کا حصہ تھی، صحابہ نے یہ آیتیں جو تمہیں عقیدے کے خلاف نظر آ رہی ہیں صحابہ نے ان کی وجہ سے عقیدے کا انکار نہیں کیا۔ اگر تم کرتے ہو تو تمہارا قصور ہے، اصل عقیدہ وہی تھا جو کن کا ہے؟ یہی بات ہم ہر باطل سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے پڑھے انک میتون و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت، ثواب کی نیت سے پڑھے تو بے شک پڑھتا رہے۔ اگر کسی نظریے پہ بطور دلیل کے پڑھے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں قبلہ یہ آیتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں 1957 سے پہلے قرآن کا حصہ تھی یا 1957 کے بعد قرآن میں داخل ہوئی ہیں؟ اگر یہ آیتیں 1957 سے پہلے قرآن کا حصہ تھی اور 1957 تک 14 صدیوں میں کسی بزرگ نے ان آیتوں کا مطلب وہ نہیں سمجھا جو آپ سمجھے ہیں، ان آیتوں کے ہوتے ہوئے بھی حضور کو قبر میں زندہ مانا اور یہ آیتیں آپ کو حضور کی حیات کے خلاف نظر آ رہی ہیں، تو ہم یہی کہیں گے جو عمر بن عبد العزیز نے منکرین تقدیر سے فرمایا تھا کہ اگر یہ آیتیں ہمارے عقیدے کے خلاف ہوتی تو انہوں نے فرمایا صحابہ انکار کرتے، ہم کہتے ہیں 14 صدیوں کے بزرگ انکار کرتے۔ یہ آیتیں موجود ہیں، کسی بزرگ نے حیات فی القبر کا انکار نہیں کیا، آپ انکار کر رہے ہیں تو قبلہ اپنی نظر کا علاج کروائیں اور اپنے سر کے دماغ کا علاج کریں۔ عقیدہ وہی ہے جو 1400 سالوں سے بزرگ بیان کرتے آ رہے ہیں۔ تو انسان گمراہ تب ہوتا ہے جب ہم رجال و نحن رجال۔ دوسرا واقعہ، اور یہ واقعہ وہ ہے جو حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے سوانح قاسمی کی دوسری جلد میں بیان کیا ہے، اور اس کے راوی ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، اور بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشہور اہل حدیث عالم، غیر مقلدوں کے عالم مولانا محمد حسین بٹالوی، جن کی محنت سے ان کو اہل حدیث کا نام ملا، انہوں نے درخواستیں لکھی، آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا، حضرت میں نے کچھ مسائل پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، دلائل کا تبادلہ کرنا ہے، بحث مباحثہ کرنا ہے، لیکن میری شرط یہ ہے ہم بند کمرے میں بیٹھ کر بات کریں گے، ہمارے ساتھ دوسرا بندہ کوئی نہیں ہوگا، ہم دو 1 to 1 ہماری ملاقات ہوگی، بند کمرے میں بیٹھیں گے، تیسرا بندہ نہیں ہوگا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے بھی 2 باتیں کی، بھی آپ آ جائیں، لیکن میری بھی 2 شرطیں ہیں، میں ان پہ بات نہیں کرتا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بٹالوی صاحب آ گئے، استاد محترم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے کر بند کمرے میں بیٹھ گئے، شرط کے مطابق یہ تھا کہ اندر کوئی نہیں ہوگا۔ طالب علم راستہ تو نکال لیتے ہیں نا، جیسا بھی ہو، چاہے شیخ الہند ہو یا آج کا ہو، طالب علم تو طالب علم ہوتا ہے، جب تک طالب علم ہے اس نے کچھ نہ کچھ تو راستہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اندر بیٹھے تو میں دروازے کے قریب بیٹھ گیا، یہ استادوں نے اندر آنے سے منع کیا نا، پاس بیٹھنے سے منع تو نہیں کیا، تو میں بات سنتا رہا۔ مولانا بٹالوی مسئلہ پیش کرتے، حضرت نانوتوی جواب دیتے، وہ اعتراض کرتے، حضرت نانوتوی جواب دیتے، وہ عبارت پیش کرتے، حضرت وضاحت کرتے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں سوانح قاسمی میں موجود ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا اور دروازے کے سوراخ سے دیکھا، کئی مرتبہ سبحان اللہ کہتے، کبھی اچھلتے اور کبھی اٹھنے کے قریب ہو جاتے۔ حضرت علم اسے کہتے ہیں، علم اسے کہتے ہیں، علم اسے کہتے ہیں۔ جب یہ لاجواب ہو گئے نا، تمام اشکالات ختم ہو گئے، بجائے اس کے کہ مان لیتے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مسئلہ کو اختیار کرتے۔ جاتے جاتے مولانا بٹالوی نے ایک اور وار کیا، اس نے کہا حضرت میں نے آپ کا علم دیکھا، آپ کے دلائل سنے، آپ کی زبان دیکھی، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن مجھے ایک بات پہ بہت افسوس ہوا، میں خیر خواہانہ طور پر اس کا بھی اظہار آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جی بتائیں، افسوس کس بات پہ ہے؟ کہتے ہیں مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ آپ جیسا عالم بھی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے۔ اتنا خدا نے علم دیا، ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، اس پہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ جیسا عالم اور امام صاحب کی تقلید، اتنا خدا نے علم دیا ہے، آپ کو تو مجتہد ہونا چاہیے، آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ یہ جملہ آج مجھے کوئی کہہ دینا مولانا صاحب اتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ یہاں، تو میری بریک شاید آسمان سے نیچے نہ لگے۔ ہم بہت جلدی اڑتے ہیں نا، چھوٹی سی کوئی تعریف کر دے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی بلا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مولانا مجھے بہت افسوس ہوا، دلائل ماشاءاللہ، زبان ماشاءاللہ، طرز ماشاءاللہ، لیکن آپ جیسا عالم اور تقلید کرتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہم جیسا بندہ نہیں تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا جتنا افسوس آپ کو مجھ پہ ہوا ہے، اس سے زیادہ افسوس مجھے آپ پہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا کہ تجھے افسوس ہے کہ مجھ جیسا عالم ہے اور تقلید کرتا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ تجھ جیسا جہل ہے پھر بھی تقلید نہیں کرتا۔ میرے پاس علم ہے، میں پھر بھی ابو حنیفہ کے قدموں میں جاتا ہوں، تیرے پاس ہے بھی کچھ نہیں، پھر بھی کہتا ہے تقلید کی ضرورت نہیں۔ مولانا اگر مجھ جیسا عالم تقلید کرتا ہے تو تجھ جیسے جہل کو زیادہ تقلید کرنی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں اسلاف پر اعتماد۔ جب تک اعتماد ہو، بندہ چھوٹے چھوٹے جملوں سے پھسلتا نہیں ہے، چھوٹی تعریف پہ بندہ پھسلتا نہیں، وگرنہ 2 جملے بولنے آ جائیں، 2 لفظ پڑھنے آ جائیں، تھوڑی سی زبان میں فصاحت آ جائے، ہماری زبان پہ سب سے پہلے جو تنقید کا نشانہ بنتے ہیں وہ ہمارے اپنے بزرگ بنتے ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے ذہن میں اعتماد نہیں ہے، دل میں اعتماد نہیں ہے۔ جب تک اعتماد ہو، اللہ کی قسم بندہ کہیں نہیں جاتا۔ اور یہ اعتماد غیر مقلد بھی کرتے ہیں، یہ اعتماد ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم اس اعتماد کا نام تقلید رکھتے ہیں، وہ اس اعتماد کا نام تقلید رکھنے کے لیے تیار نہیں، وگرنہ بغیر اعتماد اور بغیر تقلید کے چل وہ بھی نہیں سکتے۔ اعتماد وہ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے شاید سنا ہو، آپ میں سے جو استاد جی کو سنتے ہیں، استاد جی کا ایک مرتبہ بیرون ملک کا سفر تھا، وہاں پہ ایک اہل حدیث نوجوان تھا، اس نے کہا جی مولانا صاحب یہ اللہ کہاں پہ ہے؟ اس نے فرمایا ہر جگہ پہ۔ تو اس نے کہا دلیل؟ اس نے فرمایا قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر تم منہ کرو ادھر منہ اللہ کا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو اس نے کہا یہاں وجہ اللہ سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کا علم ہے،
اللہ کا علم ہر جگہ پہ ہے، یہاں پہ صفت کا مطلب ہے۔ تو ساجی نے فرمایا آپ کے پاس کوئی ترجمہ پڑھا ہے؟ اللہ کی شان، وہاں پہ ترجمہ خود اہل حدیثوں کا آسن البیان پڑھا تھا، وہ اٹھا کے لیا تفسیر آسن البیان، اس میں مولانا محمد جونا گڑھی نے ترجمہ کیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تم منہ کرو ادھر منہ اللہ کا۔ تو ساجی نے فرمایا منہ علم کا ہوتا ہے یہ ذات کا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جدھر تم منہ کرو ادھر منہ اللہ کا، یہ منہ علم کا ہوتا ہے یہ ذات کا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا جی شیخ میں شیخ سے پوچھ کے بتاؤں گا، شیخ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اس نے فرمایا آپ شیخ سے نہیں، آپ اللہ سے پوچھو، شیخ سے نہ پوچھو، اللہ سے پوچھو۔ بھی اللہ حنفی آیا تھا، میں نے اعتراض کیا، پھنس گیا ہوں، اب کیا کروں؟ اللہ سے پوچھو۔ ہم کہیں کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھ کر عمل کریں گے، تم کہتے ہو تقلید ہے جو شرک ہے، اور آپ جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں میں شیخ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ یہ شیخ سے پوچھ کر بتاؤں گا اعتماد ہے یا بد اعتمادی ہے؟ اعتماد ہے۔ تو جب تک انسان کو اسلاف پر اعتماد ہو بندہ کبھی پھسلتا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ رب العزت نے بہت ساری کمالات، خوبیوں اور صفات سے نوازا تھا، حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے جملے آپ کو ملیں گے تعریف کے، مدح کے۔ ایک جملہ ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اسی جملے کے مناسب ہے کہ جب تک اسلاف پر اعتماد ہو بندہ دائیں بائیں نہیں جاتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنا علم کتنا تھا؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا عالم دیا، میرے ساتھ اور میری پشت پہ ایک ایسا عالم ہے، اگر اس کا علم ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں ہندوستان کے تمام علماء کا علم رکھو، اس کا علم ان تمام علماء سے زیادہ ہے۔ اس عالم کا نام ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے اشرف علی اسلام سچا دین ہے، میں کہوں گا سچا دین ہے۔ وہ مجھ سے پوچھے کہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت پہ دلیل کیا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اسلام کی حقانیت پہ میرے پاس دلیل قرآن بھی ہے، میرے پاس دلیل حدیث بھی ہے، میرے پاس دلیل فقہ بھی ہے، میرے پاس دلیل نقل بھی ہے، عقل بھی ہے۔ میں نقلی اور عقلی دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ اسلام سچا دین ہے۔ لیکن اس دور میں حضرت تھانوی جیسا بندہ فرماتا ہے اس دور میں اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے اشرف علی اسلام کی حقانیت پہ دلیل دو، اسلام کی صداقت پہ دلیل دو، فرماتے ہیں باوجود ہے کہ میرے پاس قرآن ہے میں قرآن پیش نہیں کروں گا، میرے پاس حدیث ہے میں حدیث پیش نہیں کروں گا، میرے پاس نقل اور عقل ہے میں نقل اور عقل پیش نہیں کروں گا۔ اس دور میں اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے میں اسلام کی صداقت پہ حصی دلیل پیش کروں گا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو گے تمہیں اسلام کی صداقت کی دلیل نظر آئے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دور میں اگر مجھ سے پوچھا جائے اسلام کی صداقت پہ دلیل کیا ہے، میں کہوں گا اس دور میں اسلام کی حقانیت اور صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انور شاہ کشمیری مسلمان ہے۔ اگر اسلام سچا دین نہ ہوتا تو انور شاہ کبھی مسلمان نہ ہوتا۔ اس کا مسلمان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سچا دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں جو سچا ہو۔ اگر اسلام سچا دین نہ ہوتا تو انور شاہ کشمیری کبھی کلمہ نہ پڑھتا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلاف پہ کیا کیا ہے؟ اعتماد کیا۔ تو جب تک بندے کو اعتماد ہو بندہ کہیں جاتا نہیں۔ خیر بات دور چلے گی، میں عرض کر رہا تھا تیسری اہمیت کہ تقلید اس سے فتنوں کے دروازے بند ہوتے ہیں اور ترک تقلید اس سے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہم رجال و نحن رجال جب یہ آ جائے، کبھی ختم نبوت کا انکار، کبھی حدیث کا انکار، کبھی فقہ کا انکار، کبھی بزرگوں کا انکار، کبھی فضائل کا انکار، یہ سارے اس وقت آتے ہیں جب انسان کے ذہن میں یہ جملہ آ جائے ہم رجال و نحن رجال۔ اس لیے آپ منکر ختم نبوت غلام احمد قادیانی سے لے کر منکر حدیث غلام احمد پرویز تک دیکھ لیں، انہوں نے پہلے تقلید کو چھوڑا ہے، اس کے بعد جا کے یہ گمراہ ہوئے ہیں۔ جب تک تقلید کے اندر تھے اللہ نے ان کو گمراہی سے بچا کے رکھا۔ تو ترک تقلید یہ کیا ہے؟ ام الفتن ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ فتنوں کا دروازہ بند ہو، اس کا آسان اور واحد حل یہ ہے کہ امت کو بزرگوں پہ اکٹھا کیا جائے، اسلاف پر اعتماد کیا جائے، اپنے اپنے بزرگوں پر اعتماد کریں، دوسروں پر کیچڑ نہ اچھالیں، اپنے عقیدے کو بیان کریں، دوسرے کو غلط نہ کہیں، فتویٰ بازی نہ کریں، امت متحد ہو جائے گی، یہ فرقہ واریت انتشار خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ تقلید کی چوتھی اہمیت،
وہ لوگ جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مذہبی آزادی کا نعرہ لگایا، اہل سنت والجماعت سے عقائد اور مسائل میں اختلاف کیا، ان میں طہارت کے مسائل بھی ہیں، ان میں نماز کے مسائل بھی ہیں، ان میں جنازہ کے مسائل بھی ہیں، ان میں نکاح اور طلاق کے مسائل بھی ہیں، کئی مسئلے ہیں جس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے ساتھ اختلاف کیا ہے، لیکن ان تمام مسائل کی بنیاد وہ مسئلہ تقلید ہے۔ اگر مسئلہ تقلید حل ہو جائے سارے اختلافی مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، اور اگر مسئلہ تقلید حل نہیں ہوتا، کبھی ایک مسئلہ، کبھی دوسرا مسئلہ، کبھی تیسرا مسئلہ، کبھی چوتھا مسئلہ، یہ اے دن گفتگو چلتی رہے گی، یہ گفتگو ختم نہیں ہوگی۔ اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو اس کا آسان حل کیا ہے؟ مسئلہ تقلید حل کر دو۔ افراد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر ضرورت ہے، یہ بات ثابت ہو جائے، پھر افراد میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ تھوڑا غور کریں، وہ مسائل جن کے اندر بر صغیر میں غیر مقلدوں نے ہم سے اختلاف کیا، ان میں اکثر مسائل وہ ہیں جن میں احناف اور شوافع کا بھی کیا ہے ہاتھ کہاں باندھیں۔ اگر انہوں نے اختلاف کیا ہے تو ائمہ ثلاثہ مجتہدین نے نہیں کیا، وہ بھی کیا۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، انہوں نے اختلاف کیا تو ائمہ ثلاثہ نے مجتہدین نے کیا ہے۔ آمین جب امام سورۃ الفاتحہ ختم کرے، اونچی یا آہستہ، مجتہدین کا آپس میں اختلاف ہے۔ رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، ائمہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ تو جب ائمہ کا آپس میں اختلاف ہے، کبھی یوں جھگڑے ہوئے ہیں جیسے ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ایسا ہوا ہے؟ مناظرے، جھگڑے، ایک دوسرے کو بے نمازی، ایک دوسرے کو جہنمی، ایسا ہوا ہے؟ ان کے ساتھ ہمارے مناظرے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہماری اور شوافع کی بنیاد ایک ہے۔ ہم کہتے ہیں مسئلے پہ حدیثیں ہیں دو طرح کی، آپ نے مسئلہ پڑھ لیا، رفع دین کرنے کی بھی ہے، رفع دین نہ کرنے کی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے ترجیح دی ہے رفع کو، ہم کہتے ہیں ہمارے امام نے ترجیح دی ہے ترک کو۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ رفع الیدین یہ مسئلہ ہے فقہ کا اور فیصلہ ہے فقہا کا۔ ہم بھی کہتے ہیں ترک رفع الیدین یہ مسئلہ ہے فقہ کا اور فیصلہ ہے فقہا کا، اس لیے ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رفع الیدین مسئلہ ہے حدیث کا اور فیصلہ ہے اللہ کے نبی کا، اس لیے کبھی ایک مسئلے پہ جھگڑا، کبھی دوسرے مسئلے پہ، کبھی تیسرے مسئلے پہ۔ جب تقلید پہ متفق ہوں تو اختلاف ختم ہو جاتے ہیں، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، مخالفت ختم ہو جاتی ہے، اور جب تک کسی ایک نقطہ وحدت پہ جمع نہ ہوں اس وقت تک آپس کے اختلاف کیا ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں غیر مقلدوں سے بھی دیکھیں، آپ مکہ مدینہ کا نام لیتے ہیں، رمضان المبارک آ رہا ہے، مکہ مدینہ میں تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت۔ مکہ مدینہ والے 3 طلاقوں کو کتنے کہتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں مکہ مدینہ والے ہمارے ہیں، وہ رفع دین کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے۔ آپ نے 2 مسئلے پیش کیے، وہ 20 پیش کرے گا۔ سمجھ آ گئی؟ ہم پریشان ہوتے ہیں، ابھی بات تو ان کی ٹھیک ہے، ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں، آمین بھی کہہ رہے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، رفع دین بھی کر رہے ہیں، تو اگر ہمارے نہیں ہیں تو تمہارے بھی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، اصل مسئلہ یہ ہے، ہماری بنیاد ایک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ مکہ مدینہ والے مل جائیں تو ٹھیک ہے، مکہ مدینہ والے نہ ملے تو ٹھیک ہے۔ اور مکہ مدینہ والوں کی بنیاد ایک ہے، امام احمد بن حنبل۔ حنفی مل جائیں تو ٹھیک ہے، حنفی نہ ملے تو ٹھیک ہے۔ ہماری اور ان کی بنیاد ایک ہے، اور تمہاری بنیاد نہ امام ابو حنیفہ ہے نہ امام احمد بن حنبل ہے، اس لیے غیر مقلد کسی ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ اس کے سامنے قرآن پیش کریں وہ حدیث کی طرف جائے گا، آپ حدیث پیش کریں وہ بخاری کی طرف جائے گا، بخاری پیش کریں وہ مسلم کی طرف جائے گا، وہ حدیث پیش کرے گا، آپ اعتراض کریں گے وہ ترجمۃ الباب پیش کرے گا، آپ ترجمۃ الباب پیش کریں وہ کہے گا حدیث تو نہیں ہے، آپ نبی پیش کریں وہ صحابی پیش کرے گا، آپ صحابی پیش کریں وہ نبی پیش کرے گا، آپ بخاری کی بات کریں وہ مکہ مدینہ، آپ مکہ مدینہ کی بات کریں وہ سیاسی تابع، ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، حضرت اکاڑوی کے پاس ایک غیر مقلد آیا، مصافحہ ایک ہاتھ سے کیا، حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ تو بخاری کا نام لیتے ہیں، بخاری نے تو باب باندھا ہے، باب الاخذ بالیدین، مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اس نے کہا جی حدیث، آگے حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے تشہد سکھایا، اور حالت کیا تھی؟ کفی بین کفیہ، میرا دایاں ہاتھ
اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ تو فرماتے ہیں دیکھیں مصافہ 2 ہاتھ سے ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت میں نبی تو نہیں ہوں، حضور کے 2 ہاتھ تھے نا، حضرت انس کا تو ایک تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود ان کا تو ایک ہاتھ تھا، صحابی رسول کا تو ایک ہاتھ تھا، میں نبی تو نہیں ہوں، میں 2 ہاتھ سے کیسے کروں؟ تو حضرت فرمانے لگے، جب جانے لگا اس نے سلام کیا تو حضرت نے انگوٹھے کا ناخن دیا، ایسے سلام کیا۔ اس نے کیا فرمایا، میں صحابی تو نہیں ہوں نا، ہم نہ نبی ہیں نہ صحابی، نبی کے 2 ہاتھ صحابی کا 1 ہاتھ، ہم نہ نبی ہیں 2 ہاتھ سے کریں، ہم صحابی بھی تو نہیں ہیں تو 1 ہاتھ سے کیوں کریں؟ ہمیں تو پھر ناخن سے کرنا چاہیے نا، تاکہ پتہ چلے یہ نبی بھی نہیں ہے اور امتی بھی نہیں ہے۔ تو خیر، ترک تقلید یہ فسادات کی جڑ ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ مسئلے حل ہوں تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کے پاس واقعہ لکھا ہو، سر جی کئی مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ شیخ پورہ میں ایک غیر مقلدن عورت تھی، اس نے نکاح کیا ایک حنفی بندے سے۔ جب آئی تو اس نے مسائل شروع کر دیے، تم نماز میں رفع دین نہیں کرتی تمہاری نماز نہیں ہوتی، تم نماز میں ٹانگیں چوڑی نہیں کرتی تو تمہاری نماز نہیں ہوتی، تم مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھتی تو تمہاری نماز نہیں ہوتی، روزانہ مسئلے پہ۔ تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا 6-7 سال کا، وہ ساجی کے بیان سنتا تھا۔ اس نے کہا ممانی اس طرح کرتے ہیں کہ ہم مناظرہ کر لیتے ہیں۔ اس نے جی رفع دین پہ کرتے ہیں؟ میں کہا رفع دین پہ نہیں، ہم مناظرہ کرتے ہیں تقلید پہ۔ آج رفع دین پہ تو ہار جائے گی، کل کہے گی قرات پہ کرتے ہیں، اس میں ہار جائے گی پھر کہے گی مرد عورت کی نماز میں فرق پہ کرتے ہیں، اس میں ہار جائے گی پھر تورک پہ، اس پہ ہار جائے گی پھر سجدے میں جانا کیسے ہے، پہلے ہاتھ ٹیکنے ہیں یا پہلے گھٹنے۔ تو روزانہ نیا مسئلہ پیش کرے گی نا۔ مسئلہ تقلید پہ بات کر لیتے ہیں۔ اگر تم نے مان لیا کہ امام ابو حنیفہ ٹھیک ہیں، مقلد ٹھیک ہیں، تو سارے مسئلے ختم۔ جب ٹھیک ہے تو پھر باز کس چیز کی؟ اور اگر آپ نے ثابت کر لیا کہ امام صاحب ٹھیک نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیں گے، ہم ادھر آ جائیں گے مسئلہ تقلید پہ۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ اس بچے نے پوچھا ممانی یہ بتاؤ تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ جو بندہ تقلید کرتا ہے مومن ہے یا کافر ہے، موحد ہے یا مشرک ہے، یہ بتاؤ۔ ان کے ہاں تو ایک ہی فتویٰ ہے کہ تقلید شرک ہے۔ جب وہ کہنے لگی اس نے کہا میرا سوال پہلے سمجھ لو پھر جواب دینا۔ اس نے کہا سوال تو واضح ہے، اس میں سمجھانے والی بات کون سی ہے؟ تو بچے نے کہا ممانی میں نے سوال کیا ہے کہ تقلید ایمان ہے یا کفر ہے، یہ توحید ہے یا شرک ہے؟ جواب دینے سے پہلے سن لو، اگر تم نے کہا تقلید ایمان ہے، مقلد مسلمان ہے، تو تمہارا نظریہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آج تک تم شرک کہتی تھی۔ اور اگر تم نے کہا کہ تقلید شرک ہے، مقلد مشرک ہے، تو تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا، کیونکہ میرا ماموں مقلد ہے اور موحدہ کا نکاح مقلد کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اب بتاؤ تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ تو اس نے کہا جو کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی ٹھیک ہے۔ امریکہ سر پہ چڑھا ہے اور تمہیں تقلید کی پڑی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، امریکہ سر پہ چڑھا ہے، تمہیں تقلید کی پڑی ہے۔ یہ اس وقت ذہن میں رکھنا، یہ جملے اس وقت کہیں گے جب ان کو جواب دینے والا کوئی آئے گا۔ جب انہوں نے یہ باتیں شروع کی تھی اس وقت امریکہ گھر میں تھا۔ یہی مسئلہ حیات ممات کا ہے، تمہیں حیات ممات کی پڑی ہے، حالات دیکھو حالات دیکھو۔ ہم کہتے ہیں 1957 میں جب آپ نے شروع کیا تھا اس وقت حالات کیا تھے؟ اس وقت انڈیا گھر بیٹھا ہوا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جب پھنستے ہیں بس ہمیں ان مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ متحد ہونے کا مطلب سارے غیر مقلد بن جاؤ، یہ ہے متحد ہونے کا مطلب۔ تو خیر تقلید ایمان، اور یہ ان کی عادت ہے، ایمان اور نکاح میں سے کسی ایک کی قربانی دینی پڑے، غیر مقلد ایمان کی قربانی دے دیتا ہے، نکاح کی قربانی نہیں دیتا، نظریہ چھوڑ دے گا۔ سمجھی؟ نکاح کو بچانے کے لیے نظریہ چھوڑ دے گا، 3 طلاق 3 ہے، زنا برداشت کر لے گا، لیکن ایمان کی قربانی دے دے گا، نکاح کی قربانی دینے کے لیے بالکل یہ تیار نہیں ہوتے۔ اور ہمارے پاس ہو تو ہم ایمان بھی بچاتے ہیں، اپنے نکاح بھی بچاتے ہیں، ہمیں تو کسی قسم کی الجھن نہیں ہے۔ یہ بہت ان کے مشہور عالم تھے، منکرین حیات کے، دنیا سے جب فوت ہوئے چلے گئے تو ان کی موت کے بعد 2 میسج چلے، دو قسم کے۔ ایک میسج یہ تھا کہ علامہ صاحب کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی ہے، دوسرا میسج یہ تھا کہ علامہ صاحب کی قبر سے جانوروں کی آوازیں آئی ہیں۔ ہم نے لا نصدق ولا نکذب، نہ اس کی تصدیق کی نہ اس کی تصدیق کی۔ استاد جی کا بیان تھا تو استاد جی کو کسی نے چٹھی لکھی، استاد نے فرمایا کہ جب تک وہ زندہ تھا میں نے اس کے عقیدے پہ بحث کی ہے، اس کے عقیدے کی تردید کی ہے، اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، اس کی ذات کو کچھ نہیں کہا۔ وہ دنیا سے چلا گیا، میں اس کے عقیدے پہ بحث کرتا ہوں، اس کی ذات کو کچھ نہیں کہتا۔ انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ استاد جی نے فرمایا کہ جس علامہ صاحب کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی ہے وہ علامہ صاحب اس قبر کو قبر نہیں مانتے،
ان کے ہاں یہ قبر ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب کے جانے کے بعد خوشبو یہاں سے یہی ہے یا علیجین سے؟ وہ تو کہتے تھے قبر یہ نہیں، قبر نام ہے علیجین کا، تم کہتے ہو اسی گھڑے سے خوشبو ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ صاحب کی موت کے بعد تم نے نظریہ بدل دیا ہے۔ اگر نظریہ بچاتے ہو تو خوشبو جاتی ہے، خوشبو بچاتے ہو تو نظریہ جاتا ہے۔ اب بتاؤ تم نے کیا بچانا ہے؟ اگر ہم سے پوچھو گے ہمارا نظریہ بھی بچے گا، امام بخاری کی خوشبو بھی بچے گی، ہمارا نظریہ بھی بچے گا، امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کی قبر کی خوشبو بھی بچے گی، ہمارا نظریہ بھی بچے گا، حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ ان کی قبر کی خوشبو بھی بچے گی، ہمارا نظریہ بھی بچے گا، حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کی خوشبو بھی بچے گی۔ ہم نظریہ بھی بتاتے ہیں، جنت کی خوشبو بھی بچاتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی، جو چیز بچا لو۔ تو یہ تقلید کی خیر اہمیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ رب العزت کی سنت دیکھیں، سنت اللہ تعالیٰ کا طریقہ دیکھیں، اس سے بھی تقلید کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ اگر فریق مخالف کا طرز دیکھا جائے تو اس سے بھی تقلید کی اہمیت واضح ہوتی ہے، وہ بھی تقلید کو بڑا اہم سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان لوگوں نے اہل سنت والجماعت احناف کے خلاف خصوصاً اور مجتہدین کے خلاف عموماً جب بر صغیر میں کام شروع کیا تو ان کی تحریک اور ان کے کام کی بنیاد 4 چیزیں تھیں۔ اچھی طرح بات سمجھنا، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان لوگوں نے بر صغیر میں جو کام شروع کیا، ان کے کام کی بنیاد 4 چیزیں تھیں، اور آج تک اہل حدیث اور غیر مقلد ان 4 سے باہر نہیں نکلے۔ آج بھی ان کی دعوت، ان کی محنت اسی 4 کے اندر ہے، وہ 4 سے باہر نہیں نکلے۔ پہلی چیز، لوگوں سے پوچھتے تھے تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے یا ابو حنیفہ کا؟ تم نے کلمہ امام کا پڑھا ہے یا رسول اللہ کا؟ ایک طرف امام ہے ایک طرف نبی ہے، تم کس طرف جاؤ گے؟ تو لوگ کیا کہتے؟ اللہ کے نبی کی طرف، امام کی طرف تو نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے امام اور نبی کو آپس میں ٹکرایا، آپس میں لڑایا، اور یہ ذہن دیا ہمارے پاس آؤ گے تو نبی ملے گا، ادھر جاؤ گے تو ابو حنیفہ ملے گا، ان کے پاس امام ہے ہمارے پاس نبی ہے۔ آسان لفظوں میں یہ تقلید کرتے ہیں جو غلط ہے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ دوسروں کی اطاعت کو، دوسروں کی اتباع اقتداء تقلید کو واجب سمجھتے ہیں، جو شرک فی رسالت ہے۔ تو انہوں نے سب سے زیادہ زور کس پہ دیا؟ مسئلہ تقلید پہ۔ نمبر 2، نماز کے وہ مسائل جن میں احادیث 2 طرح کی ہیں۔ نماز کے وہ مسائل، فقہ کے وہ مسائل جن میں احادیث 2 طرح کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ نہیں فرمایا، پہلے یہ تھا اب یہ ہے۔ اور یہ اصول ذہن میں رکھ لینا، اگر کسی مسئلے پر حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں اور اللہ کے نبی فیصلہ فرما دیں پہلے یہ تھا اب یہ ہے، جب اس مسئلے کو بیان کریں گے تو ہم کہیں گے یہ مسئلہ ہے حدیث کا اور فیصلہ ہے اللہ کے نبی کا۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، فرمایا کہ پہلے کہا تھا قبرستان نہیں جانا، آج کے بعد جا سکتے ہو۔ اگر کتب حدیث میں کہیں پہ حدیث مل جائے قبرستان نہیں جانا چاہیے تو ہم کہیں گے یہ پہلے دور کی ہے، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا کہ قبرستان جا سکتے ہو، قبرستان جانا ہے، مسئلہ ہے حدیث کا اور فیصلہ ہے اللہ کے نبی کا۔ اور اگر کسی مسئلے پہ اللہ کے نبی کی حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں اور اللہ کے نبی فیصلہ نہ فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فیصلہ موجود نہ ہو، جب اس مسئلے کو بیان کریں گے اب ہم کہیں گے یہ مسئلہ ہے فقہ کا اور فیصلہ ہے فقہا کا۔ اگر اللہ کے نبی کا فیصلہ موجود نہ ہو پھر کوئی بندہ کہے مسئلہ حدیث کا، فیصلہ اللہ کے نبی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود کو نبی سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ اپنے فیصلے کو کس کا فیصلہ کہہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو فقہ کے متعلق ہیں، اور ان میں احادیث کتنی ہیں؟ 2 طرح کی۔ ہاتھ کہاں باندھیں؟ تحت سرہ فوق سرہ، دونوں روایتیں۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، دونوں روایتیں۔ آمین اونچی یا آہستہ، دونوں روایتیں۔ میں صحیح ضعیف کی بات نہیں کر رہا، رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، دونوں روایتیں۔ 4 مسئلے جن پہ وہ زیادہ زور دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ذخیرہ حدیث میں کسی جگہ پر بھی فیصلہ نہیں پہلے رفع یدین کیا تھا اب چھوڑتا ہوں، پہلے چھوڑا تھا اب کرتا ہوں، اللہ کے نبی کا فیصلہ موجود نہیں۔ تو نماز کے وہ مسائل جن میں حدیث 2 طرح کی تھی، انہوں نے کام کیا کیا؟ جو حدیث ان کی نماز کے مطابق تھی ان کو لیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہماری نماز حدیث والی، حنفیوں کی نماز فقہ والی، ہماری نماز حدیث کے مطابق اور ان کی نماز حدیث کے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا، فقہ کے وہ مسائل جو نماز کے متعلق ہیں
اور احادیث دو طرح کی تھی، انہوں نے اپنی احادیث بیان کی اور دوسروں کو کیا کر دیا؟ نظر انداز کر دیا۔ تیسرا کام، ہمارے بزرگوں کی وہ عبارات جن کا تعلق کشف سے ہے، جن کا تعلق کرامات سے ہے، جن کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، کشف اور کرامات کی عبارت تھی اور بظاہر قرآن یا حدیث سے ٹکراتی تھی، انہوں نے وہ عبارتیں اکٹھی کر کے کہا کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہے۔ یہ تیسرا کام کیا۔ عبارتیں کس کی تھی؟ کشف، کرامات، تصوف، اس کی تھی۔ انہوں نے اس کو کیا بنایا؟ عقیدہ بنانے کے بعد قرآن کی آیت سے ٹکرا دیا کہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہا کہ علماء دیوبند کے عقائد کیا ہیں؟ چوتھا کام، ہماری فقہ کے وہ مسائل جو بظاہر قرآن یا حدیث سے ٹکراتے ہیں، فقہ حنفی کے وہ مسائل، انہوں نے وہ مسائل پیش کیے اور یہ کہا کہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے 4 کام کیے۔ نمبر 1 مسئلہ تقلید، نمبر 2 نماز کے وہ مسائل جن میں احادیث 2 طرح کی تھی، اپنی احادیث پیش کی اور دوسروں کو ختم کر دیا بھی یہ ہیں ہی نہیں، اور یہ کہا کہ ہماری نماز حدیث کے مطابق۔ نمبر 3 ہمارے بزرگوں کی وہ عبارات جن کا تعلق کشف، کرامات، تصوف سے ہے، عقیدے سے نہیں ہے، ان کو عقیدہ بنا کر پیش کیا اور یہ کہا کہ ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں۔ اور نمبر 4 ہماری فقہ کے وہ مسائل جو بظاہر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، یا تو غیر مفتہ بہا ہیں یا غیر معمول بہا ہیں، مفتہ بہا بھی نہیں، معمول بہا بھی نہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ لوگ، ان کی جو فقہ ہے وہ کس کے خلاف ہے؟ قرآن و حدیث کے خلاف۔ تو انہوں نے جو 4 کام کیے ان میں پہلا کام کیا تھا؟ چلیں تیسری چیز شاید آپ کے سبق میں نہ آ سکے، ہو سکتا ہے آ جائے، نہ ہے تو میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تقلید بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، نماز کے مسئلے بھی آ جائیں گے، فقہ کے مسائل بھی آ جائیں گے۔ جو چوتھی چیز ہے کہ عبارت ہو تصوف کی، عبارت ہو کرامت کی، تعلق ہو کشف کے ساتھ، اس کو عقیدہ بنا کر پیش کریں اور یہ کہیں کہ ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہوں۔ میں صرف اس پہ ایک مثال دے دیتا ہوں، اور یہ واقعہ وہ ہے جو خود میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک بندے نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب فضائل اعمال، فضائل صدقات آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا کوئی ایک پیش کر دے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے خلاف کون کون سی باتیں لکھی ہیں۔ اس نے فضائل صدقات کا ایک واقعہ پیش کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی وفات اور موت سے 7 دن پہلے بتا دیا کہ میں 7 دن بعد مر جاؤں گا، 7 دن بعد فوت ہو جاؤں گا۔ جب 7 دن گزرے تو بزرگ فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں حضرت شیخ نے واقعہ لکھا، قرآن کریم میں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کو موت کب اور کہاں آئے گی کون جانتا ہے؟ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ قرآن کہتے ہیں موت کب کہاں آئے گی کوئی نہیں جانتا، اور بزرگ فرما رہے ہیں کہ مجھے موت آئے گی 7 دن بعد آئے گی، فلاں جگہ پہ آئے گی۔ انہوں نے تو ایسی بات بتائی ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ اس طرح کی باتیں لیں گے اور یہ کہیں گے کہ علماء دیوبند کے عقائد قرآن کے خلاف ہیں۔ جب قرآن کے خلاف عقیدہ اختیار کیا جائے تو وہ کفریہ اور کیا ہوتا ہے؟ شرکیہ ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت نقل کی ہے یہ عقیدے کی ہے؟ کس کی ہے؟ کشف کرامت ہے، اس کا کشف کرامت کے ساتھ تعلق ہے، عقیدے کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، اس عبارت کی وجہ سے ان پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا؟ جی لگ گیا۔ اس عبارت کی وجہ سے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ غلط ثابت ہوئے؟ کہتے ہیں جی بالکل غلط ثابت ہوئے۔ اس عبارت کی وجہ سے، واقعے کی وجہ سے فضائل اعمال، فضائل صدقات کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کہتے ہیں جی بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے کہا بہت اچھا، اگر کوئی بندہ اپنی موت سے 7 دن پہلے بتائے کہ میں مر جاؤں گا، یہ تو ہے غلط۔ اگر کوئی بندہ اپنی موت سے 1 دن پہلے بتائے کہ میں کل مر جاؤں گا تو یہ ٹھیک ہے؟ کہتے نہیں یہ بھی غلط ہے۔ 1 دن پہلے بتائے یا 7 دن پہلے بتائے ہے تو غلط نا، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1 دن پہلے بتائے وہ بھی غلط، جو بندہ اس واقعے کو نقل کرے، واقعہ نقل کرنے والا بھی غلط، جس کتاب میں وہ واقعہ موجود ہو وہ کتاب بھی ناقابل اعتماد ہے، اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کتاب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، کتاب الجنائز۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے بوقت ضرورت میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ہے، عربی الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جابر بھی صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ میدان جنگ میں تھے، ابھی تک لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، رات کے وقت ہم پہنچے
مجھے میرے والد نے اپنے خیمے میں بلایا اور مجھے کچھ نصیحتیں فرمائی، بیٹا یوں کرنا، اپنی بہنوں کا خیال، رشتہ داروں کا خیال، پھوپھیوں کا خیال، جیسے بندہ وصیت کرتا ہے۔ میں نے کہا ابو جی خیریت تو ہے؟ حضرت عبداللہ صحابی رسول حضرت جابر کے والد فرماتے ہیں مجھے والد صاحب نے فرمایا بیٹا کل مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہوگی، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے، کافروں میں سے کچھ لوگ جہنم رسید ہوں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ کل جب مسلمانوں میں سے لوگ شہید ہوں گے ان میں بھی ہوں گا۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اور بخاری کے الفاظ صرف یہ نہیں کہ میں شہید ہوں گا، بلکہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے شہید میں ہوں گا، سب سے پہلے میں شہید ہوں گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رات گزری صبح جنگ ہوئی، مسلمان شہید ہوئے، سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ تھے۔ واقعہ کس کا ہے؟ نقل کس نے کیا؟ جی امام بخاری نے۔ کتاب کا نام صحیح بخاری۔ اب میں جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ میں نے کہا سب چیزوں کو چھوڑ دو اور آج کے بعد اپنے خطیبوں سے کہہ دو طرزیں لگا کر یہ نہ کہیں، کیونکہ بخاری کا جملہ ہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سمجھیے بندہ کون تھا؟ سمجھیے بندہ کون تھا؟ یہ طرز نہیں لگانی من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ امام بخاری نے نقل کیا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ امام بخاری نے ایسا واقعہ لکھا جو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا بندہ کب مرے گا، صحابی بتا رہا ہے کل شہید ہوں گا اور سب سے پہلے شہید ہوں گا۔ امام بخاری نے نقل کیا۔ بخاری کو بھی چھوڑو، صحیح بخاری کو بھی چھوڑو، اب بتاؤ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط؟ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب یہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے صحابی رسول کی کرامت ہے۔ میں نے کہا کرامات کا دروازہ صحابہ پہ بند ہو گیا یا اولیاء سے کرامات کا صدور بھی ہو سکتا ہے؟ ہم امام بخاری کو بھی نہیں چھوڑتے، صحیح بخاری کو بھی نہیں چھوڑتے، صحابی رسول پہ فتویٰ بھی نہیں لگاتے، ہم شیخ کو بھی نہیں چھوڑتے، فضائل اعمال کو بھی نہیں چھوڑتے، بزرگ پہ فتویٰ بھی نہیں لگاتے۔ اصول یہی ہے کہ موت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، موت کب اور کہاں آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اگر نبی کے صحابی کو پہلے مطلع کر دے یہ بھی قرآن کے خلاف نہیں، کیونکہ عقیدہ نہیں بلکہ کشف اور کرامت ہے۔ اللہ اپنے ولی کو کہ بتا دے یہ بھی قرآن کے خلاف نہیں، یہ بھی کشف اور کرامت ہے۔ ہم نہ بخاری کو چھوڑتے ہیں، نہ فضائل اعمال کو چھوڑتے ہیں، نہ امام بخاری کو چھوڑتے ہیں، نہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑتے ہیں۔ اس طرح کی عبارت آپ دیکھیں ہمارے عقائد پر جو کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں کہ ان کے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، کفری اور شرکی عبارتیں اسی طرح کی ہوں گی۔ عقیدے کی عبارت نہیں ہے، عبارت کشف کی، کرامت کی، تصوف کی، اس کو عقیدہ بنا کر پیش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ علماء دیوبند کے عقائد کیا ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو 4 کام کیے ان میں پہلا کام کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے بڑا۔ چلیں اس سے بھی میں اگلی بات کر دوں۔ جب بر صغیر میں انہوں نے کام شروع کیا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ٹکر کا بندہ کوئی نہیں۔ اس کے لیے مولانا بٹالوی نے ایک اشتہار لکھا جس میں 10 مسئلے تھے، نماز کے مسئلے، بعض اس میں پانی کے مسائل تھے، اور ان میں ایک مسئلہ تقلید بھی تھا، 10 مسئلے۔ اور اس نے پورے ہندوستان میں اس اشتہار کو تقسیم کیا۔ دنیا کا کوئی حنفی میرے ان سوالوں کے جواب دے دے، میں فی سوال جواب دینے پر اس کو 10 روپے انعام دوں گا۔ یہ مولانا بٹالوی نے اشتہار چھاپا، اور تاریخ کے مطابق، تاریخی روایات کے مطابق یہ اشتہار 4 مرتبہ دارالعلوم دیوبند بھی پہنچا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کا پہلا یا دوسرا سال تھا، حضرت نے پڑھانا شروع کیا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت شیخ الہند کو کہ آپ اس کا جواب لکھو، اشتہاروں کا، یہ جو 10 مسئلے ہیں آپ ان کا جواب۔ اس میں ایک مسئلہ کیا تھا؟ سمجھ آ گئی؟ جو انہوں نے مخالفت شروع کی اس میں بھی ایک مسئلہ تقلید تھا۔ مطلب یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا، اور مولانا غالباً مناظر حسن گیلانی ہے یا کوئی اور ہیں، ان کے حالات سوانے پہ حالات لکھے حیات شیخ الہند کے نام سے، فرماتے ہیں مولانا نے کتاب لکھی اور قلم توڑ ڈالے۔ حضرت شیخ الہند نے کتاب لکھی، قلم توڑ ڈالے، انتہا کر دی۔ حضرت شیخ الہند نے کتاب لکھی ادلہ کاملہ۔ اب شیخ الہند کے علوم ہوں اور غیر مقلد سمجھے، اگر سمجھے تو پھر تو غیر مقلد نہیں رہے گا۔ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں، حضرت نے بالکل مختصر ایسے فلسفہ، منطق، اصطلاحات ایسے استعمال کی کہ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں کہ یہ لکھا کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے ادلہ کاملہ لکھی۔ مولانا بٹالوی نے اشاعت السنہ میں اشتہار دیا کہ میں اس کا جواب لکھ رہا ہوں، ان قریب اس کا جواب آ رہا ہے۔ اشاعت السنہ اس کا رسالہ تھا۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا۔
اب خود نہیں لکھا، اس نے ایک بندہ تیار کیا، اس کا نام تھا مولوی محمد احسن امروہی، اس کو کہا بھی آپ جواب لکھو۔ اس نے ادلہ کاملہ کا جواب لکھا، مصباح الادلہ لدفع الادلۃ الادلہ، یہ اس نے جواب لکھا۔ اور جواب کیا تھا؟ گالیاں امام صاحب کو، مقلدین کو، علماء کو گالیاں ہی گالیاں دی۔ اب کہتے ہیں نا کلندر ہرچ گویت دیدہ گویت۔ حضرت شیخ الہند نے کتاب دیکھی، فرماتے جب میں نے کتاب کا طرز دیکھا تو شیخ الہند نے فرمایا یہ طرز اہل اسلام کا نہیں معتزلہ کا ہے، مجھے اس مصنف کے انجام بد کا خطرہ ہے۔ اور یہی ہوا، 3 یا 4 سال گزرے، مولوی محمد احسن امروہی مرزئی اور قادیانی ہو کے مرائے، جس نے حضرت شیخ الہند کی کتاب کا جواب لکھا تھا۔ فرمایا کہ مجھے اس کے انجام بد کا خطرہ ہے، یہ طرز مسلمانوں کا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے میں انتظار میں تھا بھی جواب آئے گا تو اس کو بھی ساتھ، اس گالیوں کا میں کیا جواب لکھوں، میں انتظار میں تھا بھی مولانا بٹالوی نے وعدہ جو کیا بھی لکھ رہا ہوں وہ بھی آج دونوں کو سامنے رکھوں گا۔ بالآخر مولانا بٹالوی نے اشتہار دیا کہ میرا ارادہ تھا جواب لکھنے کا، لیکن مصباح الادلہ جب میں نے دیکھی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مزید جواب کی ضرورت نہیں، اسی کو کافی سمجھا جائے۔ حضرت نانوتوی کی وفات ہو گئی۔ حضرت نانوتوی کی وفات کے بعد حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں میرا پڑھانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا، یہ میرے لیے اتنا بڑا صدمہ تھا، اتنا بڑا صدمہ تھا۔ حضرت نانوتوی کی وفات کے تقریباً 4 سال بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد احمد صاحب، غالباً احمد صاحب تھے، انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ آپ اس کو پورا کریں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ادلہ کاملہ کی وضاحت کی، فرمایا کہ تمہیں جواب اس لیے نہیں آیا کہ تم سمجھے نہیں ادلہ کاملہ میں لکھا کیا ہے، اس کی وضاحت بھی کی اور چند چیزیں جو قابل جواب تھیں ان کا جواب بھی دیا، اور کتاب کا نام رکھا ایضاح الادلہ۔ آج تقریباً 150 سال ہونے والے ہیں، غیر مقلد اس کتاب کا جواب نہیں دے سکے، ایضاح الادلہ۔ تو مولانا بٹالوی نے جو اشتہار شائع کیا ان میں ایک مسئلہ کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسئلہ بڑا۔ تو پہلی چیز مسئلہ تقلید کی اہمیت، دوسری چیز تقلید کی ضرورت کیا ہے۔ جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں دنیا کا ضابطہ ہے، ادھر دیکھیں دنیا کا ضابطہ ہے، کسی چیز کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس موجود سرمایہ کتنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دورہ تحقیق المسائل میں طلباء ہیں، مثال کے طور پہ 500 بیٹھ جائیں گے یا نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ کیا ہے، یہ حال، اس میں پورے ہو جائیں گے یا مزید جگہ کی ضرورت ہے، یہ دیکھیں گے، اس سے ضرورت پوری ہو جائے تو ٹھیک، مزید کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ہم سمجھیں گے کہ مزید کسی جگہ کی۔ تو کسی جگہ چیز کی ضرورت دیکھنی ہو تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس موجود کیا ہے۔ تقلید کی، اجتہاد کی ضرورت ہے یا نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس موجود سرمایہ ہے 2 چیزیں، نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 حدیث۔ یہ 2 چیزیں ہمارے پاس کیا ہیں؟ اگر ہماری ضرورت شرعی ان 2 سے پوری ہو جائے تو ہم کہیں گے تقلید کی ضرورت، اور اگر ان 2 سے ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی تو اب ہم کہیں گے کسی تیسری چیز کی ضرورت ہے، مجتہدین کے اجتہاد، فقہا کی فقہ، اور غیر مجتہدین غیر فقہا کی تقلید، اس کی بھی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے موجودہ سرمایہ کو دیکھتے ہیں، ایک قول کے مطابق، میں آخری قول لے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعداد ہے 50,000۔ ایک قول کے مطابق حضور کی حدیث کتنی ہے؟ 50,000، اور قرآن کریم کی آیات 6,000 سے کچھ اوپر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس موجود سرمایہ ہے 56,000 ساڑھے 56,000۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ امت مسلمہ کی ضرورت ان 56,000 ساڑھے 56,000 نصوص سے ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ نصوص ہماری شرعی ضرورت کو پورا کر دیں، ہم کہیں گے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اجتہاد کی نہ تقلید کی۔ اور اگر 56,500 نصوص ہماری شرعی ضرورت کو پورا نہیں کرتی، اب ہم کہیں گے مزید کسی چیز کی کیا ہے۔ اور یہ 56,500 تو وہ ہیں جو ٹوٹل ہیں، ان میں آپ فضائل کی نکال لیں، عقائد کی نکال لیں، معاشرت کی نکال لیں، وہ الگ، تو احکامات کی تو بہت کم بچ جاتی ہیں۔ تو 56,500 بھی اگر ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس موجود سرمایہ ہے 56,500 نصوص، اور جب ہم اپنی ضرورت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے شاید نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل ایسے ہوں جن کی تعداد 56,500 ہو۔ اس کے علاوہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مسائل ہیں جو ان نصوص سے حل نہیں ہوتے، نصوص میں موجود نہیں ہے۔ اب ہم کہاں جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد ہمیں مزید کسی چیز کی، نصوص 56,500 ہیں اور مسائل اربوں ہیں۔
تو 56,500 نصوص سے اربوں مسائل کیسے حل کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین کامل نہیں دیا، ہم کہتے ہیں دین کامل دیا، لیکن ہم سے پوچھو کہ دین کامل کیسے دیا؟ اس کے لیے کہ 56,500 نصوص سے، توجہ رکھنا، 56,500 نصوص سے امت کے اربوں مسائل حل ہوں۔ کیسے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خطبے میں حدیث پاک تلاوت کی، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھ محمد کو 6 ایسی چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے آدم سے عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی کو نہیں دی۔ ان میں پہلی چیز اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے جو پہلی فضیلت مجھے دی ہے جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دی، وہ ہے جوامع الکلم۔ اللہ نے کسی نبی کو جوامع الکلم نہیں دیے، ہر نبی کو کلمہ دیا، ہر نبی کو کلمات دیے، ہر نبی کو کلم دیے۔ اللہ نے مجھے کلمہ جامعہ اور جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ کلمہ اور کلمہ جامعہ میں فرق کیا ہے؟ اگر لفظ ایک ہو، معنی ایک ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ ایک ہو، مسئلہ ایک ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ ایک ہو، معنی 1000 ہوں، اسے کلمۃ جامعۃ کہتے ہیں۔ لفظ ایک ہو، مسائل کئی ہوں، اسے جوامع الکلم کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، پہلے انبیاء کی نصوص بھی محدود، مسائل بھی محدود، ان کو کلمات دیے، کلم دیے، اللہ نے ان کو کلمہ دیا۔ کیوں؟ ان کی نبوت بھی محدود ہے، افراد بھی محدود ہیں۔ لوگ مسئلے پوچھتے، نبی مسئلہ بتاتا، لیکن میری امت چونکہ غیر محدود ہے اور میری نصوص محدود ہیں، تو اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ وہ نبی ایک بات کرتے تو مسئلہ ایک حل ہوتا تھا، میں محمد ایک بات کرتا ہوں تو مسئلے 1000 حل ہوتے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ 56,500 نصوص سے کروڑوں اربوں مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اللہ نے حضور کو جوامع الکلم دیے، ان کی ایک بات میں مسئلہ ایک ہوتا اور حضور کی ایک بات میں۔ اچھا، مسئلہ نکالے گا کون؟ ہر بندہ تو نکال نہیں سکتا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کرم کیا، امت کو ایسے افراد عطا فرمائے جو مسائل کو نکالتے ہیں اور امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے زمین ہے، اللہ نے جب سے بنایا، اس کی تہ میں اللہ نے پانی پہلے دن رکھ دیا، لیکن پانی کب نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے، کہاں سے نکالنا ہے، اس کے لیے اللہ نے افراد بھیج دیے۔ جیسے ضرورت پڑتی ہے وہ ٹویل لگا کے نکالتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے نلکا لگا کے نکال لیتے ہیں۔ پانی موجود ہے، نکالنے والے مخصوص افراد ہیں، ہر بندہ نہیں نکال سکتا۔ مسائل یہ قرآن اور حدیث کی تہ میں موجود ہیں، لیکن ہر بندہ نکال نہیں سکتا۔ اللہ نے 2 کرم کیے، نمبر 1 حضور کو جوامع الکلم دیے، لفظ کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، اور نمبر 2 ان مسائل کو نکالنے کے لیے امت کو افراد دیے جو مسائل نکالتے ہیں اور امت کے سامنے۔ مشہور ہے، آپ نے سنا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے ایک چھوٹا سا پرندہ پالا تھا، پرندہ پالا، ہر وقت کھیلتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ پرندہ مر گیا، حضرت انس بن مالک کے چھوٹے بھائی غمگین بیٹھے تھے، بھی یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر وہ تھوڑے تمہارے پرندے کا کیا ہوا؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے زبدۃ شمائل ترمذی کی شرح میں لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، مجتہدین اور فقہا نے اس ایک جملے سے 100 مسئلے نکالے۔ نکالے کس نے؟ اب مجتہدین کیوں نکالیں گے؟ عمل کریں یا نہ کریں؟ اس لیے نکالیں گے، اسی عمل کا نام کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ فقہا مسئلے نکالتے کیسے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا، یہ چلیں اس سے پہلے حضرت فقی ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقی گزرے ہیں، ان کے دور میں ایک مسئلہ پیش آیا، ایک عورت تھی، اس نے جا کر مسئلہ پوچھا کہ میں مردہ عورتوں کو غسل دیتی ہوں، میرے علاقے کی، بستی کی، قوم کی کوئی عورت فوت ہو جائے تو میں جا کے غسل دیتی ہوں۔ مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ میری ماہواری کے ناپاکی کے دن شروع ہو گئے اور ایک عورت کا انتقال ہو گیا، تو میں ناپاکی کی حالت میں مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں؟ بڑے بڑے محدثین تھے، حدیث کا مذاکرہ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں یہ مسئلہ موجود ہو۔ سامنے آ رہے تھے حضرت فقی ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ، تو محدثین نے فرمایا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور جا کر مسئلہ ان سے پوچھیں۔ حضرت فقی ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور جا کر مسئلہ پوچھا،
حضرت فقیہ ابو ثور رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہیں، دے سکتی ہیں۔ یہ عورت واپس آئی، محدثین نے پوچھا، انہوں نے کہا جی مسئلہ تو یہ ہے۔ انہوں نے کہا جی دلیل؟ انہوں نے کہا دلیل تو میں نے پوچھی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جائیں فقیہ ہو اور بغیر دلیل کے بات کرے، ایسا نہیں ہوتا، دلیل پوچھو۔ جب دلیل پوچھی تو حضرت فقیہ ابو ثور نے فرمایا کہ اس پر دلیل حدیث پاک ہے۔ اب محدثین کے کان کھڑے ہوئے، ہمیں ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث اس کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت فقیہ ابو ثور فرمانے لگے حدیث پاک یہ ہے، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے، میرے گھر کا دروازہ حضور کی مسجد میں کھلتا، کھڑکی بالکل ایک دیوار ایک تھی، درمیان میں کھڑکی تھی۔ اللہ کے نبی کی مبارک عادت تھی، حضور اگر سر کو دھونا چاہتے مسجد کے اندر بیٹھتے، مجھے ارشاد فرماتے، میں کھڑکی کھول دیتی۔ اللہ کے نبی مسجد کی دیوار کے ٹیک لگا کے یوں سر پیچھے کرتے، سر اللہ کے نبی کا میرے گھر میں آ جاتا، میں اللہ کے نبی کے سر کو دھوتی بھی تھی، تیل بھی لگاتی تھی، کنگھا بھی کرتی تھی۔ اور کبھی کبھی یوں ہوتا میری ماہواری اور ناپاکی کے ایام شروع ہو جاتے اور اللہ کے نبی معتکف ہوتے، اللہ کے نبی مجھے فرماتے میں ناپاکی کی حالت میں حضور کے سر کو دھوتی بھی تھی، ناپاکی کی حالت میں حضور کے سر میں تیل بھی لگاتی، کنگھا بھی لگاتی تھی۔ حضرت فقیہ ابو ثور نے فرمایا اماں جان اگر ام المومنین امی عائشہ ناپاکی کی حالت میں حضور کے سر کو دھو سکتی ہیں تو آپ بھی ناپاکی کی حالت میں مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہیں۔ یہ فرمایا اوتیت جوامی الکلم، مسئلہ کہاں پہ تھا لیکن نکالا کس نے؟ ہر بندے کا کام نہیں۔ جب یہ حدیث پیش کی محدثین میں سے ایک کہنے لگے مجھے یہ حدیث 50,000 سندوں سے یاد ہے، 10,000 سندوں سے۔ تو اماں کہنے لگی اب آپ اپنی سندیں اپنے پاس رکھیں، میرے مسئلے کو حل فقیہ نے کیا ہے، آپ نے نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عمران سامع منا حدیثا فحفظہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو خوش رکھے کہ جو میری حدیث کو سنتا ہے اور سن کر پھر آگے پہنچاتا ہے۔ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، ایک بندہ ایسی حدیث لیتا ہے جس میں فقہی مسئلہ موجود ہوتا ہے لیکن یہ ایک مسئلہ نکالتا ہے، فرمایا آگے پہنچاؤ، ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا اسی حدیث سے 100 مسئلے نکالے۔ اور فرب حامل فقہ غیر فقیہ، کبھی یوں ہوتا ہے کہ مسئلہ حدیث میں فقہی موجود ہوتا ہے لیکن جو حدیث کو یاد کرنے والا ہوتا ہے وہ مسئلہ نکال نہیں سکتا، فرمایا آگے حدیث پہنچاؤ تاکہ لوگ آئیں اور انہی حدیثوں سے مسئلے نکالیں۔ یار لوگ کہتے ہیں مسئلے جو ابو حنیفہ نے نکالے صحابہ نے کیوں نہیں نکالے؟ ہم کہتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے مسائل تب نکالے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بسا اوقات بندے کے پاس حدیث ہوتی ہے لیکن سمجھے حدیث ہوتی ہے لیکن مسئلہ نکالنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے پاس لے کر جاؤ جس کے کیا کر سکتا ہو مسئلہ، چلے میں اس پہ تھوڑی سی بات مزید کر دیتا ہوں، بات ذہن میں آ گئی، شاید پھر آگے ذہن میں آئے یا نہ آئے، کہ مسئلہ ایک بندے کے پاس حدیث کا متن ہوتا ہے مسئلہ نہیں نکال سکتا، اور ایک بندہ مسئلہ نکال سکتا ہے لیکن اس کو متن یاد۔ الجواہر المضیہ میں یہ واقعہ روایت پوری موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں مشہور محدث سلیمان بن مہران الاعمش، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، مرکزی راوی ہیں سیاستہ کے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا، ابو حنیفہ روزانہ مسئلے بیان کرتا ہے، ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ، چوتھا مسئلہ، روزانہ مسئلے بیان کرتا ہے، یہ مسئلے تو کہاں سے نکالتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ استاد جی کوئی ایک مسئلہ پوچھیں۔ اس نے کہا یہ مسئلہ، ایک مسئلہ، یہ جو آپ نے بیان کیا کہاں سے نکالا؟ فرمایا استاد جی یہ مسئلہ میں نے اس حدیث سے نکالا ہے جو میں نے کسی اور سے نہیں آپ سے پڑھی ہے۔ سمجھی؟ آپ سے پڑھی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ اب امام ابو حنیفہ شروع ہوئے، ایک سند، حدثتنی عن فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول اللہ، حدثتنی عن فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول اللہ، حدثتنی عن فلان عن فلان قال قال رسول اللہ۔ امام صاحب ایسے شروع ہوئے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ وجد میں اٹھے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا حسبک حسبک حسبک، ابو حنیفہ بس کر، ما حدثتک فی مئۃ یوم حدثتنی فی ساعۃ، جو حدیثیں میں تجھے 100 دن میں پڑھاتا رہا تو نے تو 1 منٹ میں سنا دی، میں 100 دن لگاتا رہا تو نے 1 منٹ میں ساری سنا دی۔ پھر امام اعمش نے تاریخی جملہ فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک پنساری ہے ایک طبیب ہے۔ پنساری کا کام کیا ہے؟ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتا ہے، اور طبیب کا کام کیا ہے؟ اکٹھی جمع شدہ بوٹیوں کو لیتا ہے اور اس سے نسخے بناتا ہے۔ طبیب کی محنت کم ہے، فائدہ زیادہ ہے،
پنساری کی محنت زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، وہ سفر لمبے کرتا ہے لیکن یہ نہیں پتا اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، نسخہ اس کا یہ بنے گا۔ فقیر سفر تو نہیں کرتا لیکن اس کو یہ پتا ہے اس کے اندر، طبیب سفر نہیں کرتا اس کو یہ پتا ہے اس جڑی بوٹی کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ۔ فرمایا دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک طبیب جو محنت کم کرتا ہے لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہے، سفر مشقت زیادہ نہیں کرتا، اور ایک محدث، ایک پنساری ہے جو سفر لمبے کرتا ہے، جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، ابو حنیفہ ہم محدث ایسے ہیں جیسے پنساری ہوں، ہم سفر کرتے ہیں، کبھی ایک شہر، کبھی دوسرا شہر، کبھی تیسرا شہر، ہم مشقت کر کے حدیثیں جمع کرتے ہیں۔ انتم الاطباء، تم طبیب ہو، جمع شدہ حدیثوں سے مسئلے نکالتے ہو۔ اور اگلا جملہ جو بڑا دلچسپ ہے، امام ابو حنیفہ کے استاد امام اعمش نے فرمایا ابو حنیفہ میں نے دنیا میں دیکھا طبیب ہے تو پنساری نہیں، پنساری ہے تو طبیب نہیں، جڑی بوٹیاں ہیں تو نسخہ بنا نہیں سکتا، نسخہ بنا سکتا ہے تو جڑی بوٹیاں نہیں، محدث ہے تو فقیہ نہیں، فقیہ ہے تو محدث نہیں، حدیث کا متن ہے تو مسئلہ نہیں نکال سکتا، مسئلہ نکال سکتا ہے تو متن نہیں ہے۔ وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرْفَيْنِ، ابو حنیفہ میں نے تجھے وحد بندہ دیکھا، تو پنساری بھی ہے، تو طبیب بھی ہے، تو محدث بھی ہے، تو فقیہ بھی ہے، تجھے اللہ کے نبی کی حدیثوں کا متن بھی یاد ہے اور مسئلہ کیسے نکالنا ہے تجھے یہ بھی پتہ ہے۔ اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ مجتہد تھے، امام ابو حنیفہ فقیہ تھے، امام ابو حنیفہ محدث تھے۔ اگر امام کے مقام کو دیکھنا ہو اپنے علاقے کے گنڈھیری بیچنے والے سے مت پوچھنا ابو حنیفہ کیسے تھا، پوچھنا امام اعمش سے۔ اگر امام صاحب کے مقام کو پوچھنا ہو کبھی اس سے نہ پوچھنا جو سارا دن جوتے سیتا ہے، شام کو امام صاحب کے خلاف بولتا ہے، پوچھنا امام شافعی سے جو فرماتے ہیں دنیا جہان کے فقہا ایسے جیسے بچے ہوں، ابو حنیفہ ایسے جیسے باپ ہوتا ہے۔ کسی اپنے دنیا دار سے نہ پوچھنا، امام صاحب کا مقام پوچھنا حضرت امام مالک سے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بندہ دیکھا لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھو، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سبحان اللہ ہوا من العلم والورع والزہد وایثار دار الآخرہ بمحل لا یدرکہ فیہ احد۔ ابو حنیفہ علم اور عمل کی اس بلندی تک پہنچا ہے جہاں تک ہم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکا۔ پوچھو امام ابن حجر اسقلانی سے، تہذیب و تہذیب میں فرماتے ہیں الناس ابی حنیفہ الناس فی ابی حنیفہ حاسد و جاہل۔ ابو حنیفہ کی مخالفت وہ کرے گا جو حسد کا مریض ہوگا یا جہالت کا شکار ہوگا۔ حسد اور جہالت نہ ہو ابو حنیفہ کی مخالفت نہیں ہوتی۔ اختلاف ہوتا ہے، یاد رکھنا، مخالفت نہیں ہوتی، اختلاف دلائل کے ساتھ ہوتا ہے اور مخالفت ضد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پر میں ابو حنیفہ کی مخالفت کرنے والا یا حسد کا شکار ہے یا جہالت کا مریض ہے، یہ بندہ ویسے بات نہیں کرتا۔ پر میں تو اتنا کہتا ہوں مناقب الامام ابی حنیفہ فکثیرۃ جدا، ابو حنیفہ کے فضائل بہت ہیں، فرضی اللہ عنہ واسکنہ الفردوس، اللہ ابو حنیفہ سے راضی بھی ہو جائے، اللہ ابو حنیفہ کو جنت بھی دے دے۔ پوچھو امام عبداللہ بن مبارک سے، وہ فرماتے ہیں لولا اغاثنی اللہ بی ابی حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس، اگر خدا مجھے ابو حنیفہ جیسا استاد نہ دیتا، میرے پاس علم حدیث کی دولت نہ ہوتی، مجھے جو کچھ ملا ہے ابو حنیفہ کی وجہ سے ملا ہے۔ فرماتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابی حنیفہ فما بالمشرقین لہ نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ۔ ابو حنیفہ ایسا بندہ ہے جس نے فقہ کا چراغ جلا کے دنیا کو منور کر دیا، اس کی مثال مشرق میں بھی نہیں، مغرب میں بھی نہیں، شمال میں بھی نہیں، جنوب میں بھی نہیں ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک یہ امام صاحب کے شان بیان کرتے ہیں۔ تو جو مجتہد ہو اس کا مقام محدثین سے، فقہا اور مجتہدین سے پوچھتے ہیں، گھوڑا ریڑھی چلانے والے سے نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم علماء یہ کہتے ہیں قدر زر زرگر بداند قدر جوہر جوہری، سونے کی قیمت سنار جانتا ہے، سونے کی قیمت لوہار نہیں جانتا۔ اور پنجابی زبان کا شعر ہے کہ قدر پھلاندہ بول بول جانے اچیاں سوچاں والی، قدر پھلاندہ گد کی جانے مردے کھاون والی۔ مقام ابو حنیفہ کا بیان کرنا ہے اور پوچھنا کسے ہے؟ جو سارا دن دنیاوی کام کرتا ہے۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ کہاں سے نکالا؟ ذہن میں کوئی بات ہے؟ اوتیت جوامی الکلم، حدیث ایک ہے، مسائل کئی ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا، اگر کسی عورت کا خامند سخت مزاج ہے، آپ میں سے بھی کچھ شاید ہوں گے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں،
اور روزے کی حالت میں اگر وہ سالن بنائے تو عورت اگر نمک چکھنا چاہے زبان پہ لگائے پھر تھوک دے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک بندے نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ فرمایا حدیث سے۔ ہم نے تو کوئی حدیث ایسی نہیں پڑھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ بتاؤ اللہ کے نبی جب روزے کی حالت میں ہوتے تو وضو فرماتے؟ بالکل کرتے۔ اللہ کے نبی کلی بھی کرتے؟ جی بالکل کرتے۔ اس حدیث سے مسئلہ کون سا نکلا کہ روزے کی حالت میں وضو کرو تو روزہ نہیں ٹوٹتا؟ اچھا یہ بتاؤ جب روزے کی حالت میں وضو کرتے ہو جب پانی چکھتے ہو تو زبان بتاتی ہے کہ میٹھا ہے یا کڑوا؟ بتا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر پانی کا ذائقہ معلوم ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، نمک کا ذائقہ معلوم ہو جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ کہاں پہ تھا؟ فرق کیا ہے؟ یہ چونکہ منصوص ہے اس لیے بالکل اجازت ہے، اور وہ چونکہ منصوص نہیں اجتہادی ہے اس لیے بوقت ضرورت جائز ہے ہر وقت۔ مسئلہ کہاں پہ تھا؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے، میں لفظ ایک بولتا ہوں مسئلے کئی نکلتے ہیں، میں حدیث ایک بیان کرتا ہوں مسئلے کئی نکلتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی طہارت کے ایک مسئلے پہ حدیثیں شروع کر دیتے تو بتائیں بخاری جیسی کتاب تو طہارت پہ بنتی صرف، کون سا پریس اس کو سنبھالتا، کون سا سینہ اس کو محفوظ کرتا، کون سے لوگ اس کو یاد کرتے؟ اللہ نے کرم کیا، حضور کو جوامع الکلم دیے۔ حضور کی حدیثیں بہت کم ہیں، ان کی تعداد محدود ہے، لیکن ان کے نیچے اللہ نے مسائل رکھ کے امت کو فقہا دے دیے جو مسائل نکالتے بھی ہیں اور امت کے حوالے بھی کرتے ہیں، اور نکالتے اس لیے ہیں تاکہ امت کیا کرے؟ ان پہ عمل کرے۔ چلے ایک مسئلہ میں اور بیان کر دیتا ہوں۔ آج ایک مسئلہ چلا ہے انتقال خون کا، ایک بندے کا خون نکال کر دوسرے کو لگانا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کی 6500 آیات میں یہ مسئلہ موجود نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 50,000 احادیث میں یہ مسئلہ موجود، مسئلہ پیش آ گیا لیکن حل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں مزید کسی کی، میں ضرورت تقلید پہ بات کروں بھی، تقلید کی ضرورت ہے کیا؟ کون سی مصیبت پڑی ہے، کون سی پریشانیاں آن پڑی ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے بھی تقلید کریں؟ ہم کہتے ہیں یہ پریشانی ہے کہ کتنے مسائل ہیں جو قرآن اور حدیث میں موجود واضح طور پہ موجود نہیں، قرآن اور حدیث کی تہ میں موجود ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ انتقال خون جائز ہے، ایک بندے کا خون نکال کے دوسرے کو لگانا، شرط یہ ہے کہ جو خون دینے والا ہو اس کا خون ہو بھی صحیح، یہ بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ طاقتور تھا ہماری طرح تو اس کو پتہ چلا کہ کوئی بیمار ہے، وہ خون دینے کے لیے گیا، ڈاکٹر نے جب ڈریپ نکالی لگائی، آدھی بوتل نکلی تو بے ہوش ہو گیا، تو اس کو 5 بوتلیں لگئی تو ہوش آیا، جب ہوش آیا کہتے اور تو ضرورت نہیں ہے، میں کہا نہیں بس یہی کافی ہے، جو ہو گیا یہی بہت ہے۔ تو خون موجود ہو، بندہ خون اس کے جسم میں CNG پہ نہ چلتا ہو۔ مسئلہ بھی انتقال خون جائز ہے، دلیل فقہا فرماتے ہیں دلیل حدیث پاک میں۔ اب دماغ دیکھیں اللہ نے کیسی صلاحیت دی ہے، اس لیے حضور نے نہیں فرمایا آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ، مسئلہ موجود ہوتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا، کسی کو آئے گا وہ نکالے گا۔ فقہا فرماتے ہیں مسئلہ حدیث میں کیسے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب بیمار ہوتے تو حضور حجامہ اور پچھنے لگواتے۔ ہمارا مسئلہ خون لگانے کا ہے یا نکالنے کا؟ لگانے کا۔ انتقال خون مریض کو لگانا ہے، اور اگر اس حدیث پاک کو دیکھا جائے تو مریض کا خون مزید نکالنا پڑتا ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں نا، اصل علت پہ غور کرو، اللہ کے نبی خون کیوں نکلواتے؟ بیماری کو دور کرنے کے لیے، شفا کے حصول کے لیے۔ اس دور میں خوراکیں خالص تھی، اچھی تھی، اس وقت بیماری ختم ہوتی تھی خون نکال کے۔ آج کے دور میں خوراکیں بدل گئی، لوگ کمزور ہو گئے، آج کے دور میں بیماری ختم ہوتی ہے خون لگا کے۔ اصل مسئلہ ہے شفا کا حصول، اصل مسئلہ ہے بیماری کو دور کرنا۔ وہ خون نکال کے ہوتا ہے تو نکال لو، خون لگا کے ہوتا ہے تو خون لگا لو۔ اللہ کے نبی نے خون شوق سے نہیں نکلوایا، اللہ کے نبی نے شفا کے حصول کے لیے لگایا۔ ہم بھی خون شوق کے لیے نہیں لگا رہے بلکہ شفا کے حصول کے لیے لگا رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ ہے شفا کا حصول، اگر نکالنا پڑے تو نکال لو، اگر لگانا پڑے تو پھر لگا لو۔ تو 10 باتوں میں سے آج کی نشست میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں رکھی، تفصیل یاد نہ ہو، اتنا پتہ ہو کہ یہ 2 باتیں تھیں۔ نمبر 1 تقلید کی اہمیت کیا ہے، اور نمبر 2 تقلید کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقائد اور مسائل سمجھنے کی، پھر امت کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله